ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. رمضان میں یہ ہماری مجلس کا سلسلہ موقوف رہتا ہے اور اگلا جمعہ انشاءاللہ چاند رات ہوگا، جس میں احتمال یہ بھی ہے کہ شاید اس روز تراویح ہو. اس لیے خیال یہ ہے کہ اگلے جمعے کو یہ مجلس نہ رکھی جائے. تو یہ رمضان سے پہلے آخری ہماری نشست ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ اس کے بعد عید کے بعد خدا نے چاہا تو پھر اس سلسلے کو شروع کریں گے انشاءاللہ. تو آج کی نشست میں کچھ باتیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ رمضان ہی کے بارے میں عرض کر دی جائیں. اللہ جل جلالہ نے یوں تو سارے دن، سارے مہینے، ہر زمانہ اللہ جل جلالہ کی تخلیق ہے، اسی کے بنائے ہوئے ہیں. تو کسی زمانے میں، کسی مہینے میں، کسی وقت میں اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ جل جلالہ نے ہمارے آپ کے فائدے کے لیے کچھ زمانوں کو یا کچھ خاص اوقات کو اپنی جانب سے تقدس عطا فرما دیا اور حضرت اللہ جل جلالہ کے عطا کردہ اس تقدس کی وجہ سے وہ زمانے مقدس کہلانے لگے. ورنہ اپنے ذات میں کسی چیز میں کوئی تقدس بذاتی ہی نہیں، سب ایک جیسے. ہمارے ہاں علماء کرام ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں اضافت تشریفی. اضافت تشریفی یعنی بعض اوقات کسی چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف فرما لیتے ہیں. تو وہ نسبت اس قسم کی نہیں ہوتی جیسے کہ انسانوں کی ہوتی ہے، بلکہ اس چیز کو شرف بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کر لیا. مثلا بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے معنی اللہ کا گھر. تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں معاذ اللہ مقیم ہے یا اس گھر میں رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو مکان سے، گھر سے بے نیاز ہے، وہ ہر جگہ ہے، وہ کسی گھر کے اندر محدود نہیں ہو سکتے. تو بیت اللہ کے معنی وہ نہیں ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں میرا گھر یہ ہے، فلاں کا گھر یہ ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس میں رہتا ہے. تو بیت اللہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں رہتے ہیں، بلکہ یہ اضافت تشریفی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب فرما لیا، اس کو شرف بخشنے کے لیے، اس کو عزت دینے کے لیے، اس میں تقدس پیدا کرنے کے لیے. تو ایسے ہی رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے
اس کو کہا جاتا ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. تو مہینے تو سارے اللہ ہی کے ہیں، لیکن شرف دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے اس کو اپنی طرف منسوخ کر لیا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ اللہ کا مہینہ ہے. کیوں؟ حکمت اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ سال کے 11 مہینے مشغول رہتے ہیں اپنے دنیاوی کام دھندوں میں، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، مختلف قسم کے افکار، مختلف قسم کے مشغلے، مختلف قسم کی باتیں وہ دل و دماغ کو متاثر کرتی رہتی ہیں. اگرچہ یہ سارے مشغلے بھی اگر آدمی نیک نیتی سے کرے تو یہ بھی دین ہے اور عبادت میں لکھے جاتے ہیں، ثواب میں لکھے جاتے ہیں، لیکن ان کی میں آدمی دن رات جب مبتلا رہتا ہے، مشغول رہتا ہے، تو بسا اوقات اس کے دل پر غفلت کے پردے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور دل میں ایک اللہ جل جلالہ کی طرف سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی طرف سے کچھ غفلت آ جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خاص ایام ایسے مقرر فرما دیے کہ بھئی ان ایام کے اندر تم اس غفلت کے پردے کو اپنے اوپر سے ہٹا لو اور اپنے آپ کو دوبارہ اوور ہال کرا لو. ہر مشین ہوتی ہے وہ کچھ عرصے چلنے کے بعد اس کے اندر اوور ہالنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ اوور ہالنگ کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے رمضان. یہ اس لیے ہے کہ اس میں انسان جو ہے جس کے اوپر غفلت کے پردے پڑ رہے ہیں تو اس مہینے میں آ کر وہ پردے ہٹائے اور اپنے آپ کو اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ کرے، اس کے ذکر، اس کے فکر، اس کی طرف رجوع، اس کی طرف انابت، اس کی خشیت یہ دل میں کرے. تو بات صرف اتنی نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے کہ اس میں روزے رکھنے ہیں اور روزے رکھ کے چھٹی ہو گئی، یہ بات نہیں، بلکہ در حقیقت اس کا مقصد ہے اس غفلت کو دور کرنا، اللہ جل جلالہ کے ذکر کو، اس کی یاد کو، اس کی فکر کو دل میں تازہ کرنا. اسی لیے فرمایا قرآن کریم نے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو معلوم ہوا کہ اصل مقصود اس رمضان کا یہ ہے کہ تقوی پیدا ہو. تقوی کے کیا معنی؟ تقوی کے بہت سے معنی ہیں، ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں تقوی کے بہت سے معنی ہیں. ایک معنی اس کے ہیں خلش پیدا ہو. کیا خلش؟ کہ اللہ کی یاد دل میں بس رہی ہے اور یہ خلش پیدا ہو گئی ہے کہ کوئی میرا کام اس کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہو رہا، اس کی رضامندی کے، خوشنودی کے خلاف تو نہیں ہو رہا، یہ خلش. تو رمضان کا مقصود اصلی ہے تقوی کا پیدا کرنا، اگر ہے تو اس میں اس کو ترقی دینا، غفلت کو دور کرنا اور رجوع الی اللہ میں اضافہ کرنا، تعلق مع اللہ میں اضافہ کرنا. اس واسطے اگر یہ دیکھنا ہے کہ بھئی رمضان کا صحیح فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تو اس کا معیار بھی بتا دیا، اس کا ٹیسٹ بھی بتا دیا، اس کا امتحان بھی بتا دیا کہ امتحان یہ ہے کہ دیکھو کہ آیا رمضان کے آنے کے بعد دل میں تقوی مزید پیدا ہوا کہ نہیں، پہلے کی حالت میں کوئی فرق آیا کہ نہیں. اگر پیدا ہوا تو معنی یہ ہے کہ الحمدللہ مقصود حاصل ہو رہا ہے، اور اگر خدا نہ کرے نہیں ہوا تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو اس کی اصل روح تھی وہ حاصل نہ ہوگا. یہ ہے مقصود اصل میں رمضان مبارک. تو اس واسطے رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس کا مقصد سمجھنا ضروری ہے اور اس کے لیے تیاری کرنا. میں ایک مرتبہ بہت کئی سال ہوتے ہیں، خالی 10-15 سال ہو گئے، تو میں مصر گیا تو وہاں رمضان اتفاق سے
ایسے وقت میں پہنچا کہ اس دن چاند رات تھی اور روزے کا احتمال تھا کہ آج شروع ہو جائے گا. تو معلوم ہوا, ریڈیو کھولا تو اس خیال سے کہ یہ سننے کے لیے کہ چاند ہوا کہ نہیں, تو وہاں ایک پروگرام ہو رہا تھا ریڈیو کے اوپر, اس کا نام تھا استقبال رمضان, رمضان کا استقبال. تو معلوم ہوا کہ وہ وہاں پر ایک رسم ہے کہ ہر رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ایک بڑی تقریب منعقد ہوتی ہے جس میں بڑے بڑے علماء کرام, شیخ الازہر, مفتی مصر اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے سرکاری افسران وغیرہ یہ سب جمع ہوتے ہیں, اور اس میں کچھ تقریریں ہوتی ہیں رمضان کے استقبال سے متعلق, کچھ نظمیں پڑھی جاتی ہیں, کوئی تلاوت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو نام تو بڑا اچھا لگا, استقبال رمضان, کہ رمضان کا استقبال. بعد میں پھر دیکھا کہ رفتہ رفتہ وہ استقبال رمضان کی تقریبات بعض دوسرے ملکوں میں بھی نظر آئیں, اور اب سنا ہے اب ہمارے یہاں بھی کچھ ہونے لگی ہے, کچھ جلسے ولسے ہونے لگے ہیں استقبال رمضان. تو ہے تو بڑا اچھا لفظ رمضان کا استقبال, ایک مہمان آ رہا ہے معزز مکرم, اس کا استقبال کرنا چاہیے. لیکن یہ استقبال اس مہمان کا یہ جھنڈیوں سے, نعروں سے اور تقریروں سے نہیں ہوتا ہے. یہ استقبال, اس استقبال کی کچھ اور ہی شان ہے. اس استقبال کا طریقہ وہ رسمی طریقہ نہیں ہے کہ جلسہ منعقد کر لیا, جلوس نکال دیا, جھنڈیاں لگا لی, سلام کر لیا. اس استقبال کا طریقہ یہ ہے کہ آنے سے پہلے, اس رمضان کے آنے سے پہلے انسان یہ دیکھے کہ میں اپنے نظام الاوقات میں کیا تبدیلی لاؤں جس کے ذریعے اس رمضان کی برکات اور اس کے انوار زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکے, اس کا مقصود زیادہ سے زیادہ حاصل ہو. یہ ہے استقبال اصل میں رمضان. دیواروں پر چراغاں کرنے سے استقبال نہیں ہوتا, دل میں شمع روشن کرے انسان رجوع اللہ کی, تقویٰ کی, انابت کی, خشیت کی. تو یہ ہے استقبال رمضان. تو میرے والد ماجد اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو رمضان کے آنے سے پہلے ہی, کافی دن پہلے فرمایا کرتے, ہفتہ 10 دن پہلے فرمایا کرتے بھائی رمضان آ رہا ہے, رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس بات کی کوشش کرو کہ رمضان میں دوسری مصروفیات کم سے کم ہو جائیں, اور یہ مہینہ جتنا ہو سکے عبادت کے لیے خالص کریں, اور دوسری مصروفیات کو کم کریں. دوسری مصروفیات کے لیے 11 مہینے پڑے ہیں سال کے, تو جتنی اپنی مصروفیات کو کم کر سکتے ہو کر دو. اس زمانے کے اندر سب سے پہلا کام استقبال رمضان کا یہ ہے کہ اپنی مصروفیات کو کم کرو. مصروفیات سے مراد جو دنیا کی مصروفیات ہیں ان کو کم کرو, اس میں بڑھاؤ نہیں. ہر انسان اپنے حالات کا جائزہ لے کر دیکھے کہ کون سا مشغلہ ایسا ہے جس کو میں گھٹا سکتا ہوں, کم کر سکتا ہوں, وہ کم کر دیں. اور یہ کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ وقت مجھے فارغ ملے, کاہے کے لیے؟ عبادت کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کے لیے, نوافل کے لیے, تلاوت قرآن کے لیے, ذکر کے لیے, دعا کے لیے, اور اگر یہ نہیں تو پھر آرام کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس میں آرام کی اجازت دی, آرام کے لیے. لیکن اس میں کام بڑھاؤ نہیں, اپنے ذمہ کم کر. میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے آنے سے پہلے ہم سب سے فرمایا کرتے بھائی سب اپنا جائزہ لو, اور جائزہ لے کر اور کاموں کو کم کر, تاکہ یکسوئی کے ساتھ کچھ وقت ملے, عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اور یہ نہ سوچو کہ یہ کام کم کیا تو تجارت میں گھاٹا ہو گیا, فلاں میں گھاٹا ہو گیا. یاد رکھو تجارت کے لیے 11 مہینے پڑے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے کام میں اس میں کچھ کمی کرو گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اجر ملنے والا ہے وہ بڑا عظیم الشان, اور خود اس دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گھاٹے سے گھاٹا نہیں دیں گے, خدا نقصان نہیں دیں گے. کم کر لو کچھ اور مصروفیات.
ہمارے ہاں مدارس دینیہ میں رواج ہے کہ سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں رمضان میں، 15 شعبان سے 15 شوال تک چھٹیاں ہوتی ہیں. اس میں بزرگوں نے جو یہ رکھا ہے سارے سال چھوڑ کر اس زمانے میں چھٹیاں رکھی ہیں، اس کا منشا یہی ہے کہ تاکہ یہ زمانہ چھٹی کا ہو اور انسان رمضان کی عبادتوں کے لیے فارغ. تو جہاں ایسا ہو سکتا ہو تو وہاں تو سبحان اللہ. جو لوگ نہیں کر سکتے تو کم از کم جتنا بھی کر سکتے ہوں وہ اپنی مصروفیات کو مختصر کریں. سب سے پہلا کام کیا. پھر جب مختصر کر لیا، وقت نکال لیا کچھ، تو اس میں کرنا کیا ہے وہ نمبر 1 نمبر 2 کر کے مختصر وقت میں عرض کرتا ہوں. وقت زیادہ نہیں ہے اس لیے اختصار کے ساتھ باتیں عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، عمل کیا آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے. روزے کا جہاں تک تعلق ہے، سب سے پہلا کام تو رمضان کا حق جو ہے وہ روزہ ہے. عظیم ترین عبادت اس دن کی، ان ایام کی، اس کے کہنے کی حاجت ہی نہیں. بہرحال وہ فرض ہے، وہ تو رکھنا ہی ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رکھنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. ان کا کرم ہے. اللہ نے ان لوگوں میں سے نہیں بنایا کہ جن کا حال یہ ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب رمضان آیا کب گزر گیا. اللہ بچائے. اللہ نے ان لوگوں میں سے نہیں بنایا. ان کا کرم ہے، ان کا انعام ہے، توفیق عطا فرما دیتے ہیں روزے. لیکن اس روزے کو ذرا کچھ سیکل کرنے کی ضرورت ہے. تو لگ تو لیتے ہیں لیکن ذرا سا سیکل کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ روزہ واقعی روزہ کیسے ہو. جیسا بھی عرض کیا کہ روزے کا اصل مقصود ہے تقوی پیدا کرنا. تو روزہ اصل میں روزہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں آدمی صرف کھانے پینے ہی سے پرہیز نہ کرے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے مکمل پرہیز کا اہتمام ہو اور فضولیات سے مکمل پرہیز کا. صرف کھانے پینے سے. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عجیب قصہ ہے ہم لوگوں کا کہ روزے میں جو حلال چیزیں ہیں وہ تو چھوڑ دیتے ہیں. بھائی کھانا پینا حلال تھا کہ نہیں تھا؟ عام حالات میں کھانا پینا حلال تھا. وہ حلال کام روزے میں چھوڑ دیا. لیکن جو چیزیں عام حالات میں بھی حرام تھی، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، رشوت لینا کہ تکلیف پہنچانا، بد نظری کرنا، نگاہ کو غلط استعمال کرنا، کان کو غلط استعمال کرنا، اگر یہ نہ چھوڑا تو یہ عجیب قصہ ہے کہ حلال چیزیں تو چھوڑ دی، حرام چیزیں نہیں چھوڑی. حلال چیزیں چھوڑی نہیں اور حلال چیزیں چھوڑ دی اور حرام چیزیں چھوڑی. یہ کیسا روزہ ہوا؟ تو روزہ تو وہ ہے کہ جس میں حلال چیزیں چھوڑی جا رہی ہیں تو حرام چیزیں بطریق اولا چھوڑنے کا. تو بھائی یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو پہلے سے اس بات کا عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی عام دنوں میں خواہ کچھ بھی ہوتا ہو لیکن اس رمضان کے مہینے میں گناہ نہیں ہوگا. نگاہ غلط جگہ پر نہیں اٹھے گی، کان غلط بات نہیں سنیں گے، زبان سے کوئی کلمہ خلاف شریعت نہیں نکلے گا. اس کا عزم سارے 11 مہینے گزر رہے ہیں غفلت کے عالم میں. خدا جانے نگاہ کہاں پڑ رہی ہے، آنکھ کہاں بہک رہی ہے، کان کہاں بہک رہا ہے، زبان کہاں بہک رہی ہے. یہ 1 مہینے کا اعتکاف کر لو. 1 مہینے کا یہ عزم کر کے اپنے اوپر اس کو لازم کر لو کہ کم از کم 1 مہینے کے اندر یہ گناہ کرنا نہیں. اس کا اہتمام. بلکہ حضرت ہمارے تو فرماتے ہیں حضرت تھانوی رضی اللہ عنہ کہ میں اگر نفس کو بہلایا کروں تو نفس کو بہلا کے یہ چاہے اس سے معاملہ کر لو کہ ٹھیک ہے بھائی رمضان تک تجھے ذرا قید کری ہوگی اور ان چیزوں سے تجھ کو روکیں گے، بعد میں دیکھا جائے گا، پھر دیکھ لینا عید کے بعد. یعنی یہ مقصد خدا نہ کرے کہ عید کے بعد کرنا جائز ہے اور کر لینا چاہیے. تو بات ہے کہ بہلانے کے لیے اگر تم اتنا بھی کر لو کہ یہ عزم کرنا ہوں میں 1 مہینے کے لیے، آگے یہ بات بعد میں دیکھی جائے گی.
تو ایک مہینے پابندی کر لو، ایک مہینہ پابندی کر لو گے تو حضور نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سن لو. آپ نے فرمایا کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا تو وعدہ یہ ہے کہ اس کا سارا سال سلامتی سے گزرے گا، یہ وعدہ ہے. تو ایک مرتبہ رمضان کو سلامتی سے گزارنے کا وعدہ کر لو، عزم کر لو، ارادہ کر لو. ارے کچھ مشکل نہیں ہے، انسان کی ہمت کرنے کی دیر ہے، انسان کے عزم کرنے کی دیر ہے. اللہ جل جلالہ نے اس عزم اور ہمت میں بڑی طاقت رکھی، ایسے ایسے کام کر جاتا ہے اس ہمت اور عزم کے بدولت کہ عام حالات میں اس کا انسان تصور کرے تو ناممکن معلوم ہو، لیکن ہمت کرتا ہے کر گزرتا. آخر چاند تو پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا؟ ہمت سے پہنچ گیا. کوئی پہلے کہتا کہ پہنچ گیا تو لوگ ناممکن کہتے، یہ تو ناممکن ہے. اب بھی بعض لوگ ہیں جو ماننے کو بھی تیار نہیں، لیکن پہنچ گیا. کاہے سے پہنچا؟ ہمت سے پہنچا، عزم سے پہنچا، محنت سے پہنچا، کوشش سے پہنچا. تو اللہ جل جلالہ نے انسان کی ہمت میں اور عزم میں بڑی طاقت رکھی ہے. تو ایک مرتبہ یہ عزم کر لو کہ بھائی اس رمضان کے مہینے میں تو یہ کام ہونا نہیں ہے. آنکھ کی حفاظت ہوگی، زبان سے کوئی کلمہ خلاف شرع نہیں نکلے گا، اور کان میں کوئی غلط بات نہیں پڑے گی. اور فضولی اس کا راستہ یہی ہے کہ فضول مشغلے سے اجتناب کرو، کیونکہ جب آدمی فضول کسی مشغلے میں پڑتا ہے، فضول بدی سارائی کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ انسان پھر مبتلا ہو ہی جاتا ہے. اس لیے اس مہینے کے اندر حتی الامکان زیادہ مجلسوں سے، زیادہ مجلس آرائی سے اس سے بھی پرہیز کرو، اور اپنا انفرادی زندگی گزارو جتنا ہو سکے تاکہ محفوظ رہے. ہمارے پاس بزرگوں کا تو طریقہ یہ تھا کہ وہ اس مہینے کے آنے کے اس مہینے میں بس اپنے آپ کو بالکل ہی خالی کر لیتے تھے اور کسی اور کام میں لگتے ہی نہیں تھے. یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب صلی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے فضائل کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں اور ماشاءاللہ ساری دنیا میں اس کا فیض پھیل رہا ہے، انہوں نے اپنے حالات میں لکھا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو میں تو بس یہ اعتکاف کر لیا کرتا تھا اور کسی سے ملاقات نہیں، بالکل ملاقاتیں ہی بند. فرماتے ہیں کہ بس ایک وقت تھا ملاقات کا 24 گھنٹے میں کہ تراویح کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وہ چائے پیتے تھے. تو جتنی دیر میں چائے آئے اور پیئے اور چائے پی کر فارغ ہو، اتنی دیر میں جو کوئی ملاقات کر لے تو کر لے. باقی سارا دن جو ہے وہ کسی سے ملاقات نہیں، بس اپنا لگے ہوئے عبادت میں، تلاوت میں. یہاں تک کہ انہوں نے قصہ لکھا ہے، ایک صاحب آ گئے ایک مرتبہ ملنے کے لیے، تو ان کو پتہ چلا کہ یہ ملتے ہی نہیں ہے رمضان میں. تو آخر میں انہوں نے یہ جملہ کہا کہ بھائی یہ تو ہم نے رمضان کو بہت جگہ دیکھا کہ رمضان آتا ہے، مگر ان کے اوپر تو رمضان ایسا آتا ہے جیسے بخار آ گیا ہو کہ یہ کسی سے ملتے ہی نہیں. تو بعض حضرات اکابر کا تو یہ طریقہ، وہ چاہتے تھے کہ بھائی میں کہنے دو کسی کو جو کچھ کہتا ہے، لیکن اپنا جو وقت ہے وہ تو کم از کم کسی صحیح کام میں لگ جائے. بعض حضرات نے وہ طریقہ نہیں رکھا، لیکن یہ بات کم از کم اتنی تو ہو کہ فضول مشاغل سے اس میں اجتناب. ارے ایک ایک لمحے پر اللہ جل جلالہ کی رحمتوں کے دریا برس رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت نوازنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہی ہے. تو یہ ایک ایک لمحہ تمہارے لیے بہت عظیم خزانے تمہیں عطا کر سکتا ہے. اس کو بیکار ضائع کر دیا، فضول مشغلے میں ضائع کر دیا تو کتنا بڑا نقصان ہے. اور اس میں فضول مشغلے کا ایک لازمی ہوتا ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح لا کر کسی نہ کسی کہیں جھوٹ میں مبتلا کر دے گا، کہیں غیبت میں کر دے گا، کہیں کسی کی دلاداری میں کر دے گا، تو کلمہ ایسے نکل جائے گا تو سارا کریا دھرا رہ جائے گا. اس واسطے فضول مشاغل سے آج سے ہی اس کی فکر شروع کرو کہ مشغلے کم ہو، فضولیات سے اجتناب ہو، اور یہ عزم ہو کہ انشاءاللہ اس عرصے میں کوئی برا نہیں. اور خاص طور سے بھائی جس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے رمضان میں، وہ یہ کہ جو لقمہ جا رہا ہو پیٹ میں وہ حلال ہو. یہ تو عجیب و غریب معاملہ ہوا کہ سارا دن روزہ رکھا
افطار کیا حرام پہ، سارا دن روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور افطار کیا حرام آمدنی سے، حرام لقمے سے، اور شہری کھائی حرام لقمے سے، اور بعد میں روزہ رکھ لیا. اس روزے میں کیا نور ہو، کیا برکت ہو اگر حرام آمدنی. تو اس حرام آمدنی سے کم از کم رمضان کے لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں حکیم الرحمٰن خان صلی اللہ علیہ وسلم، کم از کم رمضان کے لیے جن لوگوں کے ذریعہ آمدنی ایسا ہے جیسے بینک کے ملازم ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے تو کم از کم اتنا کر لیں کہ بھائی اس مہینے کے لیے کہیں سے قرضہ وضہ لے کے یہ کہیں کہ بھائی اس مہینے میں جو کھائیں گے وہ تو کم از کم حلال کا ہوگا، کہیں سے حلال کی آمدنی لے آئیں. تو اس کا اہتمام کر لیں، گناہ سے اجتناب. پھر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. رمضان میں یہ ہماری مجلس کا سلسلہ موقوف رہتا ہے، اور اگلا جمعہ انشاءاللہ چاند رات ہوگا، جس میں احتمال یہ بھی ہے کہ شاید اس روز تراویح، اس لیے خیال یہ ہے کہ اگلے جمعے کو یہ مجلس نہ رکھی جائے. تو یہ رمضان سے پہلے آخری ہماری نشست ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ اس کے بعد عید کے بعد خدا نے چاہا تو پھر اس سلسلے کو شروع کریں گے انشاءاللہ. تو آج کی نشست میں کچھ باتیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ رمضان ہی کے بارے میں عرض کر دی جائیں. اللہ جل جلالہ نے یوں تو سارے دن، سارے مہینے، ہر زمانہ اللہ جل جلالہ کی تخلیق ہے، اسی کے بنائے ہوئے ہیں. تو کسی زمانے میں، کسی مہینے میں، کسی وقت میں اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ جل جلالہ نے ہمارے آپ کے فائدے کے لیے کچھ زمانوں کو یا کچھ خاص اوقات کو اپنی جانب سے تقدس عطا فرما دیا، اور حضرت اللہ جل جلالہ کے عطا کردہ اس تقدس کی وجہ سے وہ زمانے مقدس کہلانے لگے. ورنہ اپنے ذات میں کسی چیز میں کوئی تقدس بذاتی ہی نہیں، سب ایک جیسے ہیں. ہمارے ہاں